ناظرین السلام علیکم۔ خصوصی پیشکش کاروان عشق کے اس نئے ایپیسوڈ میں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صبیح الحسین رضوی صاحب قبلہ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ جناب ابو ذر غفاری کے سلسلے سے جاری ہے۔ ناظرین، رسول اللہ کے اس عظیم اور سچے صحابی کی ایک بہت خوبصورت حدیث ذہن میں آتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ پل صراط کے دونوں سروں پر امانت داری اور رحم یہ موجود ہوں گے، یعنی جس انسان نے اپنی زندگی میں صلہ رحم کیا ہو اور امانت میں خیانت نہ کی ہو، پل صراط اس کو آتش جہنم سے محفوظ رکھے گا۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب ابو ذر غفاری کی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد امیر المومنین کے ساتھ جس طریقے سے آپ نے سپورٹ کیا اور جس طریقے سے آپ شانہ باشانہ رہے اہل بیت کے، اب اس کے بعد کے حالات میں پہلی اور دوسری خلافت کے زمانے میں جناب ابو ذر کا کیا رول رہتا ہے؟ آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما حجت ابن الحسن العسکری بقیت اللہ العظم، صلوات اللہ وسلامہ علیہ اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ دیکھیے، جناب ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالی علیہ جی تاریخ اسلام کی وہ درخشاں شخصیت ہیں کہ جنہوں نے منافقت کو کبھی بھی اپنے نزدیک آنے نہیں دیا۔ جو حالات ان کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے، وہی رشتہ، وہی محبت، وہی خلوص اہل بیت علیہ السلام سے پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد بھی تھا۔ جناب ابو ذر غفاری تاریخ اسلام بلکہ تاریخ بشریت کے ایک ایسے انقلابی اور مخلص اور مومن بندے خدا کا نام ہے، صحابی پیغمبر کا نام ہے، جس نے منافقت کے مقابلے میں جنگ کی ہے۔ بے شک۔ لہذا جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی ہے اور زمانے نے پیغمبر کی مسند پر غاصبانہ قبضہ کیا، اور اس سلسلے میں بہت سے لوگ ہیں جو وظیفے اور مال و دولت کے لالچ میں، کچھ بغض میں، کچھ حکومت کے لالچ میں، حرص میں اہل بیت علیہ السلام سے دور ہوئے اور حکومت سے نزدیک ہوئے۔ ان حالات میں بھی جناب ابو ذر غفاری نے بس اور بس امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے۔ لہذا جناب ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالی علیہ کی جو عظیم خدمت دکھائی دیتی ہے، عظیم خدمت، کہ ان ارکان اربعہ میں سے تھے، ان چار شیعوں میں سے تھے، اور مولائے کائنات کے ساتھ رہے، جہاں کہیں بیٹھتے تھے مولائے کائنات کے فضائل بیان کرتے تھے، جہاں موقع مل جاتا تھا حکومت کے خلاف آواز بلند کرتے تھے، اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ سامنے والا حکومت کا آدمی ہے، جا کے جاسوسی کر دے گا، پھر مجھے زندان میں ڈالا جائے گا، قید خانے میں ڈالا جائے گا، میرا وظیفہ بند ہو جائے گا، میری دنیا مجھ پہ تنگ کر دی جائے گی۔ بغیر اپنی دنیا کی فکر کیے ہوئے مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حق کے لیے ہمیشہ یہ شمشیر برہنہ تھے۔ کیا کہنا ہے؟ ہمیشہ شمشیر برہنہ تھے، اور مولائے کائنات علیہ السلام کے ساتھ رہے، ان کا ساتھ دیا، اور ایک لمحے کے لیے بھی جناب ابو ذر غفاری نے مولائے کائنات علیہ السلام سے نہ دور ہوئے قلبی اعتبار سے، اور نہ تو فکری اعتبار سے، اور نہ ایمان کے اعتبار سے۔ بلکہ یہی نہیں، جناب ابو ذر غفاری نے جہاں کہیں بھی موقع ملا ہے مولا کائنات کے حق کی حفاظت کی ہے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا ہے امیر المومنین
دلوں کی بہار کا نام ہے. یہ جناب ابو ذر غفاری کی واہ واہ واہ. امیر المومنین دلوں کی بہار کا نام ہے. یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر سایہ نہ ہو تو یہ زمین ختم ہو جائے گی. بے شک. لہذا مولا کائنات سے لوگ نزدیک ہو جاؤ, اور مولا کائنات وہی, یعنی مطلب حبل اللہ, اللہ کی رسی جو ہے ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. جناب ابو ذر غفاری نے جگہ جگہ اور ہر موقع پر امیر المومنین اسلام کی حمایت کی ہے. یہاں تک کہ یہ حکومت سے انہوں نے کبھی بھی اس بات سے نہیں ڈرے کہ حکومت کس کی ہے اور کیا ہوگا. اور جن لوگوں نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا حق نہیں دیا, مولا کائنات کے حق پر غاصبانہ قبضہ کر لیا, وہ لوگ کتنے بڑے جلاد ہوں گے, کیا ہوگا, ان چیزوں کی بغیر فکر کیے ہوئے جناب ابو ذر غفاری میدان میں تھے. یہاں تک کہ جب خلافت ثانیہ کا زمانہ آیا ہے تو اس میں خلیفہ صاحب نے منع کر دیا تھا حدیثوں کو نقل کرنے سے. حدیثیں نقل نہ کی جائیں. مدینے سے شام تک آدمی چلا جاتا تھا, محدثین کہتے تھے کوئی کسی سے بول نہیں سکتا تھا, کوئی ایک حدیث نقل نہیں کر سکتا تھا. اس زمانے میں جناب ابو ذر غفاری پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں نقل کرتے تھے, اور جب کوئی کہتا تھا کہ حکومت نے منع کیا ہے تو آپ فرماتے تھے میرے دہن پہ تلوار رکھ دو, اللہ, یہ برداشت کر لوں گا, مگر حضور کی حدیث میں نقل نہ کروں یہ میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں. اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں حدیثوں کے نقل کرنے کو جو منع کیا گیا ہے اس لیے کہ فضائل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جو حضور کی زبان اقدس سے جاری ہوئے ہیں وہ لوگوں تک کہیں پہنچ نہ جائے, اس باڑھ کو روکنے کے لیے, فضائل اہل بیت علیہ السلام کو روکنے کے لیے یہ کام کیا گیا کہ حدیثیں نقل نہ کی جائے. مگر امیر المومنین علیہ السلام یا اس خاندان پاک کے فضائل کا محافظ اللہ ہے, لہذا پروردگار عالم نے دنیا میں نشر کیا, اور الحمدللہ آج غیروں کے قلم سے آج ہمارے پاس اہل بیت کے فضائل موجود. یہ تیسری خلافت کے زمانے میں آپ کا ایک الگ انقلابی چہرہ نظر آتا ہے, اور بار بار آپ کو شہر بدر کرنا اور اس کا پھر واپس آنا وغیرہ وغیرہ. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی کیا روش تھی اس زمانے میں, اس کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں. دیکھیے اصل میں جب یہ تیسری خلافت کا زمانہ آیا جی تو کنبہ پروری کو عروج دیا گیا, اور تمام اہم قلم یعنی مطلب یہ مقامات پر جو حکومت کے جتنے بھی بڑے اور اہم مقامات تھے ان پر بنی امیہ کو مسلط کیا گیا. اور بنی امیہ ظاہراً تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے, مگر وہ اپنے فکری اعتبار سے سمجھتے تھے کہ ہم حاکم ہیں اور یہ رعایا جو ہماری غلام ہے, لہذا ان کی زمین کے بھی ہم ہی مالک ہیں, ان کے مکان کے بھی ہم ہی مالک ہیں, جب چاہیں ان کی زمین چھین لیں ان کا. اور دوسری طرف بیت المال کا دروازہ کھول دیا گیا. بیت المال کا دروازہ کھول دیا گیا کن لوگوں کے لیے؟ بنی امیہ کے لیے. اس میں سے ایک بہت بڑی رقم بیت المال سے خلیفہ صاحب نے اپنے داماد مروان ابن حکم کو دیا تھا. مروان ابن حکم کے سلسلے میں بھی جان لینا بہت ضروری ہے. یہ مروان اور اس کا باپ تھا حکم, ان دونوں کو پیغمبر نے مدینے سے باہر نکال دیا تھا جی. شہر بدر کر دیا تھا. کس نے؟ پیغمبر نے, جس کے لبہائے مبارک پر ہمیشہ وحی الہی کا پہرا رہا ہے. اور پہلی اور دوسری خلافت میں ان کو آنے بھی نہیں دیا گیا. پہلی اور دوسری خلافت میں آنے بھی نہیں دیا گیا. اب اس پیغمبر نے جس کے ایک ایک عمل کی ذمہ داری قرآن لے رہا ہے, اس نبی نے مدینے سے باہر کر دیا, بھیج دیا. یہ بھگا دیے گئے, اور پہلی اور دوسری خلافت میں بھی یہ مدینے میں قدم نہیں رکھ پائے. مگر جیسے ہی خلافت ثالثہ کا زمانہ آیا ہے, اس نے یعنی خلیفہ صاحب نے ان دونوں کو مدینے میں نہ تنہا بلایا بلکہ مروان سے اپنی بیٹی کی شادی کی, مروان کو اپنا داماد بنایا, اور وزارتوں کی جو سب سے بڑی, جو وزارتوں کو تقسیم کرتے ہیں, جو تمام وزارتوں کو دیکھتے ہیں, اور جہیز میں فدق دیا, اور یہ جو ہے وزارت داخلہ اور خارجہ دونوں اس کے ہاتھ میں تھا, مروان کے ہاتھ میں دیا, اور بہت بڑی رقم بیت المال سے دیا اسے. اور ایک صاحب اور تھے زید ابن ثابت, ان کو بھی بہت زیادہ اس نے پیسے دیے یعنی خلیفہ صاحب نے. اس موقع پر جناب ابو ذر گلی گلی اور کوچے کوچے جاتے تھے اور جا کر کے فریاد کرتے تھے اور اعتراض کرتے تھے عثمان کی اس عمل پر. یہاں تک کہ جناب ابو ذر غفاری کے سلسلے میں تاریخیں لکھتی ہیں کہ جناب ابو ذر غفاری
ایک ایک بنی امیہ کے حکمرانوں کے دروازوں پر کھڑے ہو کر کے قرآن مجید کی آیت پڑھتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم. یعنی جو لوگ جمع کرتے ہیں سونے اور چاندی کے سکوں کو اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان لوگوں کو بشارت دے دو عذاب علیم کی. وہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کرتے؟ ان لوگوں نے تو خود ہی بیت المال سے پایا تھا. بے شک. اصل میں جناب ابو ذر غفاری اپنی مجاہدانہ اس روش میں، اپنی انقلابی روش میں آپ یہ بتانا چاہتے تھے آج جو تمہارے پاس اتنا عالی شان مکان ہے، یا تمہارے گھروں میں جو سونے کے سکے اور چاندی کے سکے بھرے ہوئے ہیں، یہ جو غلام و کنیز کی تمہاری آسائشیں ہیں، یہ جو بہت ہی زیادہ تم اپنی پرتعیش زندگی جو بسر کر رہے ہو، یہ سب بیت المال سے ہے. اور یہ یاد رہے، خدا کی راہ میں کمانے والا خدا کی راہ میں نہ دے تب تو اس کے لیے عذاب علیم ہے. تو وہ جو مال اللہ کو لے کر کے بیٹھ جائے پھر اس کے لیے کتنا دردناک عذاب ہوگا. مگر یہاں پر یہ بھی غور کرنے کی بات ہے، جناب ابو ذر کوئی بہت بڑے باغ اور بہت بڑے یعنی فیکٹری اور جو ہے کمپنی کے مالک نہیں تھے. جناب ابو ذر غفاری بہت ہی تنگ دست تھے، بہت تنگ دست تھے. جناب ابو ذر غفاری مشکل سے ان کی زندگی چل رہی تھی، مگر دنیا سے جناب ابو ذر نے کوئی سودا نہیں کیا. اور جناب ابو ذر نے ابھی بھی کبھی بھی اپنے ضمیر کا، اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا. غربت و افلاس میں زندگی بسر کی، فاقے پہ فاقے کر لیے جناب ابو ذر غفاری نے، مگر جناب ابو ذر غفاری نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا. اپنی دنیا کو انہوں نے کبھی ترجیح نہیں دیا. یہاں تک کہ جناب ابو ذر غفاری کے سلسلے میں ملتا ہے کہ ان کا منہ بند کرنے کے لیے متعدد دفعہ خلیفہ صاحب نے مدینے میں پیسے بھیجے ہیں تاکہ جناب ابو ذر کا منہ بند ہو جائے. مگر جناب ابو ذر نے تنہا وہ پیسہ نہیں لیا، بلکہ ایک مرتبہ کا واقعہ یہاں تک ہے، لانے والا لے کر کے آیا تو انہوں نے کہا کہ کیوں لائے میرے پاس؟ کہ لے لیجیے، آپ کی زندگی کچھ بڑی مشکل میں ہے، آپ صحابی پیغمبر ہے. تو آپ نے ایک رومال ہٹایا، اس میں 2 روٹیاں رکھی تھیں بہت دنوں کی، چونکہ عرب میں تو روٹیاں کئی دن رکھ کر کے کھاتے ہیں، رکھی ہوئی تھی. کہ دیکھو یہ 2 روٹیاں میرے پاس ہیں، یہ جتنے دن چل جائیں گی میرے لیے یہی کافی ہے، پیسے لے کر کے میں کیا کروں گا. یعنی جناب ابو ذر غفاری یہ کہنا چاہتے تھے کہ میں اپنے ایمان کا سودا ان سکوں کے بدلے نہیں کر سکتا ہوں، چاہے حکومت مجھے مار کے قتل کر دے، مگر میں کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کروں گا. اور یہی چیز سبب بنی جو حکومت کے خلاف، چونکہ مدینے میں گلی گلی حکمرانوں کے دروازوں پہ جا کے کھڑے ہو کر کے وہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ سب حرام ہے، تم لوگوں نے اپنے لیے جہنم خرید رکھا ہے. آپ کو شام اسی حکومت میں اسی روش کی بنا کے اوپر بھیجا گیا تھا. در حقیقت جناب ابو ذر غفاری دعوت دے رہے تھے اس اصل ولی کی طرف، جو ولی اللہ تھا، جو تمہارے حقوق کو تمہارے دہن تک پہنچا سکتا تھا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے دہن سے تمہارے نوالے چھین رہے ہیں. بے شک. لہذا اب حکومت کو ڈر ہوا، اس لیے کہ حکومت، ابو ذر غفاری یہ قسیم ترین صحابی پیغمبر تھے، لہذا اب حکومت ڈر گئی. لہذا جناب ابو ذر غفاری کے لیے اسی حکومت خلافت ثالثہ نے یہ طے کیا کہ جناب ابو ذر کو مدینے سے باہر نکالا جائے. جب باہر نکالا جائے تو اس نے سوچا کہ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے بڑا ایک ہی ہے، مکاروں کا پروردگار، کیا کہنا ہے، امیر شام. لہذا ان کو شام بھیج دیا گیا اور جناب ابو ذر غفاری شام پہنچے ہیں. کیوں؟ آپ کی 2 ہجرتیں ہیں، ایک ہجرت شام کی طرف ہے اور ایک ہجرت آپ کی ربضہ کی طرف ہے. اچھا، تو شام میں جب آپ حاکم شام کی طرف گئے ہیں، مطلب دربار کے آس پاس کہیں پہ رہے یا الگ تھلگ رہے؟ کیا ان دونوں کے درمیان تعلق رہا، حاکم شام اور جناب ابو ذر کے درمیان، اور نتائج کیا ہوئے؟ دیکھیے، اصل میں یہ تو چونکہ نکالے گئے تھے مدینے سے، جی، یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے. پیغمبر جسے نکال دے اسے آپ نے داماد بنا لیا، اسے داماد بنا لیا اور اسی مدینے میں پیغمبر کے پڑوس میں جگہ دے دی اور پیغمبر کی بیٹی کا حق جہیز میں دے دیا. داخلہ اور وزارت خارجہ کا اسے ذمہ دار اور سربراہ بنا دیا. اور دوسری طرف جو صحابی پیغمبر ہے، جسے پیغمبر نے کہا زمین و آسمان نے ایسا سچا دیکھا نہیں، اس کی حق بیانی پر، اس کی سچائی پر اسے نبی کے مدینے سے نکال دیا گیا. کہاں؟ شام بھیج دیا گیا. تو ظاہر بات ہے حکومتی روش پر
یعنی حکومت نے بھیجا تھا، لہذا یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جناب ابو ذر کو شام میں رکھے. تو جناب ابو ذر وہاں پر رہتے تو تھے شام میں، مگر اس سے پہلے بھی جناب ابو ذر کے بارے میں تاریخ کہتی کہ شام میں کچھ دنوں تک رہے ہیں، اس سے پہلے بھی. تو بہرحال یہ تو تاریخ نہیں کہتی ہے کہ یہ مطلب حاکم شام کے نزدیک تھے یا اس کے گھر میں تھے، مگر یہ کہ اس کے گھر میں نہیں تھے. جناب ابو ذر غفاری رہ بھی نہیں سکتے تھے، لہذا جناب ابو ذر غفاری نے الگ اپنا ایک چھوٹا سا مکان جو بھی رہا چاہے جھوپڑا ڈال، نہ یہ رہ سکتے تھے نہ وہ رکھ سکتا نہ وہ رکھ سکتا تھا، نہ یہ رہ سکتے تھے نہ وہ رکھ سکتا تھا، لہذا انہوں نے اپنا ایک الگ جھوپڑا بنایا. اب وہ ظاہر سی بات ہے وہ عالیشان مکان کے کو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، لہذا جناب ابو ذر غفاری جب شام میں رہے، اور یہاں تک کہ آپ کے پاس ایک مرتبہ اس نے امیر شام نے 300 دینار بھیجا. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ 300 دینار چونکہ کئی سال سے آپ کو ملا نہیں تھا جو وظیفہ اصحاب پیغمبر اور ازواج پیغمبر کے لیے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے زمانے میں وظیفے دیتے تھے اصحاب کو، اور آپ کی رحلت کے بعد پھر یہ طریقہ رائج ہوا کہ ازواج پیغمبر کو اور اصحاب پیغمبر کو بیت المال سے ایک رقم دی جائے تاکہ ان کی زندگی فقر و فاقوں میں نہ بسر ہو، مطلب جی سکیں. لہذا وہ ایک مبلغ طے ہوتا تھا، وہ مبلغ دیا جاتا تھا. جناب ابو ذر غفاری کو بھی 2-3 سال سے دیا نہیں گیا تھا. تو 300 دینار جب اس نے امیر شام نے بھیجا ان کے پاس، جناب ابو ذر غفاری کے پاس، تو آپ نے پوچھا کہ کیا یہ میرا وہ جو مجھے ماہانہ ملنا تھا وظیفہ یہ وہ ہے؟ کہا نہیں یہ وہ نہیں ہے، حاکم کی طرف سے بخشش ہے. اللہ. تو جناب ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے یہ بخشش چاہیے بھی نہیں، لے جا واپس، مجھے یہ نہیں چاہیے. کہا کہ بھئی رکھ لیجئے، اس کو قبول کر لیجئے، آپ کے لیے کیا پریشانی؟ کہا نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے، میں اپنا خود کام کر کے اپنے لیے صبح شام کے 2 روٹیاں جو ہے اکٹھا کر سکتا ہوں، جمع کر سکتا ہوں، کھا سکتا ہوں، اپنا پیٹ پال سکتا ہوں، مگر میں مال حرام اپنے دہن سے اپنے منہ سے لگاؤں، یہ نہیں ہو سکتا ہے. غریبوں کا مال، مسکینوں کا مال. ایک مرتبہ یہ تھوڑا سا شام سٹی کے باہر یہ ایک محل بنوا رہا تھا، اس کا تاریخ میں نام ہے کاخ سبز، گرین ہاؤس. تو یہ اس کاخ سبز بن رہا تھا، یہ وہاں پر کھڑا تھا امیر شام. ادھر سے جناب ابو ذر غفاری گزرے، کھڑے ہو گئے، کہا کہ اگر تیرے باپ کے مال سے ہے تو تو ایسے بھی غریب و فقیر، کوئی طرح گھرانہ بہت مالدار دولت مند تو ہے نہیں. یعنی وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ تیرے باپ کا مال ہے جو بنوا رہا ہے تو اسراف ہے، اگرچہ نہیں ہے. بیت المال سے بنوا رہا ہے تو یہ حرام اس لیے کہ غریبوں کا مال ہے. تو جناب ابو ذر غفاری وہاں سے نکلے، اور پھر آنے کے بعد آپ ایک ایک گلی اور کوچے میں، بازاروں میں جہاں کہیں 4 آدمی ہیں وہیں کھڑے ہو جاتے تھے، اور کھڑے ہو کر کے کہتے تھے یہ معاویہ کہاں سے بنوا رہا ہے، کہاں سے اتنا پیسہ اس کے پاس آیا، کہاں سے اس کا اتنا مال، یہ تم لوگوں کا مال ہے، یہ تم لوگوں کے لیے ہے، یہ بیت المال ہے اور تم لوگوں کا حق ہے. تم لوگ فقر و فاقے میں ہو، تم لوگ غربت میں ہو، تم لوگ پریشانیوں میں ہو، اور وہ دیکھو تو جو اپنا محل بنوا رہا ہے. اور یہی نہیں بلکہ آپ لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے، لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سناتے تھے. آپ دیہاتوں میں نکل جاتے تھے اور پیغمبر اسلام کی حدیثیں سناتے تھے، لوگوں کو بلاتے تھے، تفسیر قرآن کا درس دیتے تھے. اور حاکم شام جو ہے یہ باقاعدہ پابندی لگائے ہوئے تھا کوئی ابو ذر سے ملنے نہ پائے، کوئی ابو ذر کے پاس نہ جانے پائے. مگر آپ کی زبان اتنی میٹھی تھی اور اس پر سے حضور کی حدیث اور آیتوں کو ملا کر کے جو اپنی باتیں پیش کرتے تھے تو لوگوں کو دلچسپی پیدا ہوتی تھی. اس لیے کہ یہ پہلا مبلغ اسلام ہے جو شام پہنچا ہے. سبحان اللہ. یہ پہلا مبلغ اسلام ہے جو شام پہنچا ہے. لہذا جناب ابو ذر غفاری نے بہت کوشش کی، اور یہاں تک کہ آپ کی یہ آواز نہ تنہا یہ کہ حاکم شام کے کلیجے کو ہلا رہی تھی، بلکہ بول شام میں رہے تھے اور راجدھانی ادھر مدینہ ہل رہا تھا. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. پھر اس نے کیا نتیجتاً کیا؟ پھر اس نے خط لکھا، اس نے خط لکھا خلیفہ صاحب کو کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے اور میرے کنٹرول میں نہیں ہے، اور قریب یہ ہے کہ حکومت بھی پلٹ جائے گی، اور جو ہے میرے ہاتھ سے یہ حکومت بھی چلی جائے گی اور تمہارے لیے بھی سر سے سر ہے. لہذا میں اب کیا کروں، تم یہاں سے ان کو ابو ذر کو کسی طریقے سے یہاں سے ہٹا لو. لہذا جناب ابو ذر غفاری کو وہاں سے جواب آتا ہے مدینے سے کہ ابو ذر کو جلدی سے مدینے بھیجو. اس ملعون نے اس صحابی پیغمبر کو
ایک ایسے اونٹ پر بیٹھالا، ایسے اونٹ پر بیٹھالا جس کی چال بہت تیز نہیں تھی، اور ایسے لوگوں کو مسلط کیا جن کے پاس رحم نہیں تھا، لہذا یہ کھینچتے ہوئے یہ لوگ لے کر کے گئے ہیں۔ تو جب جناب ابوذر غفاری مدینے پہنچے تو اترے نہیں بلکہ اتارے گئے ہیں، آپ کی ران کی کھالیں چھل گئی تھی، گوشت باقاعدہ دکھ رہے تھے، اور کافی دنوں تک آپ اس زخم میں مبتلا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ مدینے پہنچے تو مدینے بھی وہی آپ کی روش تھی، آپ نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ مدینے سے آپ کو ربضہ بھیجا گیا، کیونکہ وہ مشہور واقعہ کہ امیر المومنین اور جناب حسنین علیہ السلام چھوڑنے بھی آئے تھے آپ کو، جب ربضہ کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، وہ کیا وجہ بنی؟ اب جب مدینے واپس آ گئے تو وہی آپ کا جو طریقہ کار تھا وہ وجہ بنا یا کوئی اور وجہ؟ نہیں، وہی طریقہ تھا جناب ابوذر غفاری۔ یعنی زخمی ہونے کے بعد بھی آپ نے اپنی روش کو تبدیل نہیں، آپ جب مطلب ٹھیک ہوئے تو آپ پھر جاتے تھے دربار میں، باقاعدہ للکارتے تھے، دربار میں کہتے تھے، اور کوئی غلط بات کہتا تھا تو جناب ابوذر اپنا عصا بھی چلا دیتے تھے، اور گلیوں میں، مدینے کی ایک ایک گلی میں ایک ایک لوگوں سے، چوراہوں پر، بازاروں میں اس حکومت کے خلاف باقاعدہ وہ آواز بلند کر رہے تھے کہ یہ لوگ کنبہ پروری کر رہے ہیں، یہ لوگ تمہارا مال کھا رہے ہیں، یہ لوگ اسلام تباہ کر رہے ہیں، یہ اسلام کا چہرہ بگاڑ رہے ہیں، یہ قرآن کی روح نکال رہے ہیں۔ جناب ابوذر غفاری اس طریقے سے، تو ایک روز وہ کہتا کیا خلیفہ وقت کہ یہ بتاؤ، میں تم کو مدینے سے، تم نکل جاؤ مدینے سے، تم مدینے سے، میرے شہر سے نکل جاؤ، مجھ سے بھی دور ہو جاؤ اور میرے شہر سے بھی دور ہو جاؤ۔ تو ابوذر غفاری نے کہا کہاں جاؤں؟ طائف کی طرف چلا جاؤں، حجاز کے صحرا میں چلا جاؤں؟ تو کہا نہیں، وہاں نہیں تمہیں جانا ہے۔ تو کہا کہاں جاؤں پھر؟ کہا کہ تمہیں سب سے زمانے جاہلیت میں سب سے سخت ترین جگہ کون تھی؟ کہا ربضہ، تم ربضہ جاؤ۔ ربضہ جو ہے مدینے سے جب آپ نکلیں گے تو مکے اور مدینے کے درمیان میں یہ پڑتا ہے کوفہ، یعنی جو راستہ کوفے کی طرف سے مکے کی طرف آتا ہے وہی درمیان میں یہ تقریباً پڑتا ہے، شاید 40 فرسخ پر ہے۔ تو یہ یعنی مطلب مدینے سے بہت زیادہ دور بھی نہیں ہے اور بہت نزدیک بھی نہیں ہے، حجاج کرام جاتے ہیں تو راستے میں ربضہ پڑتا ہے۔ اور ایک مسجد بھی جناب ابوذر غفاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے وہاں پر بنی تھی، وہ غالباً اس حکومت نے ختم کر دیا، اسی میں ان کی قبر بھی تھی۔ تو جناب ابوذر غفاری کو ربضہ بھیجا گیا۔ ربضہ بہت ہی سخت جگہ، ایسا صحرا جہاں پر دور دور تک درختوں کا کوئی وجود نہیں کہ آدمی سایہ حاصل کر سکے، اور صحرا تپتا بہت ہے۔ صحرا جو ہے یعنی دوپہر میں بہت تپتا ہے اور رات میں بالکل ٹھنڈک، برف کی طریقے سے ٹھنڈا ہوتا ہے۔ لہذا جناب ابوذر غفاری کو جب وہاں بھیجا گیا تو اس نے یہ اعلان کیا تھا حاکم وقت نے کہ مروان سے کہا تھا لے جاؤ ان کو جو ہے مدینے کے باہر چھوڑ کر کے آؤ، مدینے کے بارڈر کے باہر، اور کوئی ابوذر کو خدا حافظی نہ کرے، یعنی کوئی ان کو رخصت نہ کرے۔ مگر جیسے ہی جناب امیر المومنین علیہ السلام کو خبر ہوئی، جناب امیر المومنین علیہ السلام، جناب عقیل آپ کے بڑے بھائی جناب عقیل بھی ساتھ میں، اور امامین کریمین حضرات حسنین علیہ السلام بھی، اور جناب عمار یاسر بھی۔ اچھا، یہ یعنی 3 معصوم اور 2 برجستہ مومن۔ کیا کہنا ہے، واہ! تو یہ 5 افراد وہ تھے جو جناب ابوذر کو رخصت اور خدا حافظی کرنے کے لیے آئے۔ تو ادھر سے مروان اپنے ناقے پہ بیٹھا ہوا رہا تھا، اس نے کہا کہ کیا منع نہیں کیا خلیفہ صاحب نے کہ کوئی جو ہے ابوذر کو رخصت نہ کرے؟ تو مولا کائنات نے، جو آپ کے پاس وہ کوڑا تھا جس سے آپ اپنے گھوڑے کو ہکاتے تھے، وہ جو مارا تو اس کی ناک پہ لگا تو وہ بھٹک گیا اس کا ناکا، اور قریب تک یہ گر بھی جاتا، اور امام نے فرمایا کہ دور ہو جا کہ جہنم تیرے لیے ہے۔ اور اس کے بعد مولا کائنات علیہ السلام نے جناب ابوذر کو خدا حافظی کی۔ جو خدا حافظ کا ہے اس میں آپ نے فرمایا اے ابوذر، تم نے جس ذات کے لیے غصہ کیا ہے، جس ذات کے لیے تم غضبناک ہوئے ہو، اسی سے امید رکھو، اور یہ یاد رہے ابوذر، یہ اپنی دنیا کے لیے تم سے ڈر رہے ہیں اور تم اپنے دین کے لیے ان سے ڈر رہے ہو۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم سے یہ جو ڈر رہے ہیں یہ اپنی دنیا کے لیے ڈر رہے ہیں، اس لیے کہ تم ان کی دنیا کے لیے خطرناک ہو، تم ان کی دنیا تمہاری وجہ سے تباہ ہو جائے گی، اور تم جو ان سے ڈر رہے ہو
کہیں تمہارا دین تباہ نہ ہو جائے ان کے مال و زر کی وجہ سے، یا لالچ اور حرص کی بنیاد پر، حکومت کی کوئی لالچ، تو ان کی نہیں، ایک پہلو اور بھی بہت اچھا نکلتا ہے، امر بالمعروف کہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے یہ، جی بھئی ابو ذر اگر خاموش ہو جاتے تو کوئی مصیبت نہ آتی، بھلے ہی ان سے مال نہ لیتے۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ اور اے ابو ذر، حق کے سوا کوئی اور تمہارا مونس و غمخوار نہ ہو، تمہارا مونس و غمخوار جو ہو وہ حق ہو، یہ مولا کائنات کہہ رہے ہیں۔ اے ابو ذر، حق کے علاوہ کوئی اور چیز تمہارے مونس و غمخوار، تمہارا ہمدم نہ ہو۔ اور پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا ہے؟ الحق مع علی، واہ 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 واہ، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی علی کے کے ساتھ، ساتھ، اور حق ہی ہے جو مونس و غمخوار ہو سکتا ہے۔ کیا کہنا۔ اور اے ابو ذر، باطل تمہیں کبھی بھی وحشت میں نہ ڈالنے پائے کہ وہ باطل ہے، باطل سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر تم ان کی دنیا کو قبول کر لیتے، اگر تم ان کی دنیا کو قبول کر لیتے تو یہ تم سے بہت محبت کرتے، اور اگر تم ان کی دنیا سے کچھ لیتے تو یہ تمہیں امان بھی دیتے، مگر نتیجہ کیا ہوتا؟ دین سے ابو ذر بیگانہ ہو جاتے۔ سبحان اور اللہ۔ ابو ذر نے دین کی خاطر ابو ذر نے ساری زحمتیں اٹھائیں اور برداشت کی ہیں۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے بھی رخصت کیا، جناب عقیل نے بھی رخصت کیا، اور جناب عمار یاسر نے بھی ظاہر سی بات ہے جناب ابو ذر غفاری جو رخصت ہو رہے ہیں یہ بھی ایک پیشین گوئی ہے، یہ بھی ایک پیشین گوئی ہے۔ بانی اسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، خدا ابو ذر پر رحمت نازل کرے، خدا ابو ذر پر رحمتیں نازل کرے کہ ابو ذر تنہا جائیں گے اور تنہا محشور ہوں گے، اور تنہائی میں ہی یہ دنیا سے گزر جائیں۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، اہل اسلام کو اب یہ چاہیے کہ اپنی اس ذہنی سیاست کو اور خود کو بیوقوف بنانا چھوڑ دیں کہ یہ بھی رضی اللہ اور وہ بھی رضی اللہ، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نے اور اہل بیت علیہ السلام کے سچے چاہنے والوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے حقائق پہچانوانے کی، حق تک پہنچانے کی۔ جناب ابو ذر غفاری کا بھی جناب سلمان فارسی کے طریقے سے یہی قصور تھا، جو سلسلہ آج بھی جاری ہے، کہ اہل بیت علیہ السلام سے، اہل بیت نبوت سے ان حضرات نے عشق کیا، اور یہی سلسلہ اگر یوں ہی جاری رہا تو آج بطول کی شان میں بے حرمتی ہوئی ہے۔ صحابیت کو اور اہل بیت کو روبرو لا کے کھڑا کرنے والی یہ قوم، یہ چند سکوں میں بکنے والے لوگ، ان کو اب سمجھنا چاہیے کہ قبر سے لے کر کے میزان تک، پل صراط تک، اور ہر جگہ یہاں تک کہ محشر کے دروازے تک اہل بیت ہی کام آئیں گے۔ جناب ابو ذر کی شان میں ایک قطعہ میں نے کبھی کہا تھا کہ جو دور حاضر کی عکاسی کرتا ہے کہ غلطی پہ کہہ رہے ہو ستم ہے بطول کو، غلطی پہ کہہ رہے ہو ستم ہے بطول کو، عظمت کو ان کی جا کے پیمبر سے پوچھ لو، اور حق ہے کدھر یہ صاف بتایا رسول نے، حق ہے کدھر یہ صاف بتایا رسول نے، صادق نبی کے سچے ابو ذر سے پوچھ لو۔ واہ۔ ناظرین، آج ہم آپ سے یہیں خدا حافظ کہتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی جو آخری قسط ہوگی جناب ابو ذر غفاری کی حیات کے سلسلے سے، جس میں ربضہ میں آپ نے جو سختیاں برداشت کی ہیں، آپ کی وصیتیں، اور سب سے قیمتی آپ کی وہ مظلومانہ شہادت، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔